اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، افعال میں، اعمال میں، عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس کی ذات کے متعلق جتنی چیزوں کو ماننا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کو ماننا، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اور عقیدہ رسالت، انبیاء اور رسولوں کو تسلیم کرنا، ان کی ذات پر ایمان لانا اور ان کے معجزات کو تسلیم کرنا، اس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ قیامت۔ اس دنیا سے مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، میزان ہے، اور آخرت میں نجات تک کے جتنی منازل ہیں جس سے انسان گزرتا ہے، اس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں۔ ان تینوں عقیدوں میں سے بنیادی عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء کرام کی تشریف آوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد، تشریف کا مقصد اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، رب کی توحید کا اعلان کرنا ہے۔ ان پیغمبروں کے صدمات سہنے کا مقصد، ان پیغمبروں کے تکالیف مصائب برداشت کرنے کا مقصد صرف اور صرف رب کی توحید کا، رب کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آنکھوں میں آنسو کی برسات سجائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، روبرو ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور اس سجدے میں اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ ان آنسو کی وجہ سے زمین پر ارد گرد سبزہ اگ گیا۔ یہ سب کچھ برداشت کیا صرف رب تعالیٰ کی توحید کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ ہو گئے طوفان میں، مقصد رب کی توحید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، مقصد رب کی توحید ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے رب کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، تکالیف برداشت کی، مصائب برداشت کیے، کس کے لیے؟ صرف رب کی توحید کے لیے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے۔ عقیدہ توحید اتنی اہمیت چیز ہے، انبیاء کرام کے مصائب، انبیاء کرام کی مشکلات، انبیاء کرام کے تکلیف، انبیاء کلام کی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ سارا کا سارا صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تذکرے کرے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی عقیدہ توحید تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انبیاء کرام کے کلمے پر غور کریں،
ہر نبی کے پہلے کلمے کا جز عقیدہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر انبیاء، ہر نبی کی تشریف آوری کا مقصد عقیدہ توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی ہر کلمے کا پہلا جز عقیدہ توحید ہے، پہلے کلمے کا جز ایک ہے۔ نبی بدلتے رہے ہیں، نبی بدلتے رہے ہیں، ہر کلمے کا آخری جز اس لیے بدلا ہے کہ نبی بدلتے رہے ہیں، لیکن اس کائنات کا الہ ایک ہے، اس کائنات کا خدا ایک ہے، اس کائنات کا خالق ایک ہے۔ اس لیے ہر نبی کے پہلے کلمے کا جز عقیدہ توحید ہے۔ ہر نبی اپنے اس عقیدے میں اتنے مضبوط، اتنے مستحکم، اتنے کمر بستہ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جب انبیاء کرام پیش ہوں گے، ایک نبی ایسا ہوگا کہ اس کے صرف 2 امتی ہوں گے، ایک نبی ایسا ہوگا جس کے صرف 4 امتی ہوں گے، ایک نبی ایسا ہوگا جس کے 8 امتی ہوں گے، اور کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کا 1 امتی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انبیاء کرام اپنے اس عقیدہ توحید میں اتنے مضبوط، اتنے کمر بستہ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان پہ اتنے مصائب، اتنے تکلیفیں آئیں، بعض انبیاء کرام کے جسموں سے کپڑے اتار کر لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے زخموں کو چھیلا گیا، لوہے کی کنگھیاں بنا کر ان کو آگ میں گرم کر کے نبی کے جسموں کو چھیلا گیا۔ یہ سب کچھ نبیوں نے برداشت کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کہ ان انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ انبیاء کرام نے قتل ہونا برداشت کیا، جام شہادت نوش کی، لیکن اپنے اس عقیدے سے ذرا بھی انحراف نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیف، مصائب، پریشانیاں، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ صرف رب کی توحید کے لیے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبہ کے اندر اتنا پیٹا گیا کہ آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بے ہوش رہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کس لیے؟ صرف اور صرف عقیدہ توحید کے لیے، رب کی وحدانیت کے لیے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے۔ ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹیں، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئیں، مقصد صرف رب کی توحید ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی گلیوں سے جب باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، نکھرتی ہوئی جوانی ہے اور خوبصورت شباب ہے، لیکن مکہ کے چند بدماشوں نے 8 اور 10 تقریباً بدماش تھے، انہوں نے اس کو مکہ کی زمین پر، گرمیوں کے دن ہے، سخت گرمی ہے اور دھوپ کی تپش ہے اور نیچے چھوٹے چھوٹے سنگریزے پڑے ہوئے ہیں، اس نوجوان کو ان بدماشوں نے اوندھا منہ لٹایا ہوا ہے۔ وہ 8-10 بدماش اس کے اوپر چڑھ کر اس کو لتاڑ رہے ہیں۔ جب میں قریب گیا، میں نے جا کر دیکھا تو وہ ابو فقیہ تھے۔ میں نے ان مکہ کے ظالموں کو کہا، میں نے کہا او ظالمو، خدا کا خوف کرو، حیا کرو، یہ اللہ کا بندہ ہے، اتنا ظلم نہ کرو اس کے اوپر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو ابو فقیہ کی آنکھیں بیر کو نکلی ہوئی تھیں، ابو فقیہ کی ہونٹ خشک تھے اور دھوپ کی شدت، تپش کی وجہ سے چہرہ اتنا متاثر تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا، اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔
میں نے کہا او ظالمو اتنا ظلم نہ کرو اس پر۔ امیہ بدبخت کہنے لگا ابو بکر یہ سارے کوئی تیری وجہ سے ہے، اگر تو محمد کا کلمہ نہ پڑھتا، تو رب کی توحید کا اقرار نہ کرتا تو یہ سب کچھ کسی کو جرأت نہ ہوتی کرنے کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان بدماشوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ سودا کر لو، اس کو بیچو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو سودا طے ہوا 2000 اشرفیوں پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 2000 اشرفی ہیں، میں نے 2000 جو پیسے طے ہوئے تھے میں نے ان بدماشوں کے حوالے کیے۔ میں نے کہا بدماشوں اب تو اس کو چھوڑ دو۔ ان ظالموں نے ابو فقیہ کو اتنا زور سے دھکا مار کر زمین پر گرایا کہ اب ابو فقیہ کی پسلیاں کڑک کڑک کر کے ٹوٹ گئی، اور میں دیکھا ابو فقیہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دھکا دے کر سب کو پیچھے کیا، ہٹایا تو میں دیکھا ابو فقیہ بے ہوش ہیں۔ میں نے ابو فقیہ کی پاؤں کی تلیاں اور ہاتھوں کی تلیوں کو مسلح زور سے، کچھ دیر کے بعد ابو فقیہ کو ہوش آیا۔ میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا، اے ابو فقیہ یہ تھوڑا سا پانی کا پیالہ پانی پی لو تاکہ کچھ طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ابو فقیہ میری طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر تیرا احسان ہے، تو نے مجھے خرید کر آزاد کیا ہے، لیکن اے ابو بکر یاد رکھ اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک جس کی محبت میں نے مار کھائی ہے، جب تک اس محبوب کا دیدار نہ کر لوں۔ یہ تھے صحابہ، یہ سب کچھ تکلیفیں برداشت کر رہے صرف کس لیے؟ رب کی توحید کے لیے، عقیدہ توحید کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سہارا دے کر ابو فقیہ کو کھڑا کیا تو ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اندر سے کھڑک کھڑک کی آواز آنے لگی، اور میں سہارا دے کر جب میں دار ارکب کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ قربان جاؤں ابو فقیہ تیری عظمت پر، قربان جاؤں ابو فقیہ تیری شان پر، جس کا نبی کھڑا ہو کر استقبال کرے اس کی شان کتنی ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سامنے جا کر بٹھا دیا ابو فقیہ کو، اور میں دیکھ رہا ہوں اب نبوت کا چہرہ دیکھ رہا ہے ابو فقیہ کو، ابو فقیہ دیکھ رہے ہیں نبوت کو، چہرے کو۔ صدیق اکبر کہتے پھر میں دیکھ رہا ہوں ان دونوں کو۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ابو فقیہ کو، ابو فقیہ کا چہرہ دیدار نبوت سے پھول گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا ہے۔ میں نے ابو فقیہ کو کہا کہ ابو فقیہ اب تو دیدار کر لیا ہے، اب تو یہ پانی کا پیالہ تھوڑا سا پانی پی لو۔ تو قربان جو ابو فقیہ اکبر، ابو فقیہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اب تو پیاس ہی ختم ہو گئی ہے، اگر ابو بکر آپ نے پلانا ہی ہے پھر اس یار کے ہاتھوں پلائے جس یار کی خاطر میں نے اتنی مار کھائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات، ہر ایک صحابی کے واقعات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی میں گلے میں رسی ڈالی گئی، اتنے بل دیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ یہ سب کچھ برداشت کیا صرف اور صرف عقیدہ توحید کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عقیدہ توحید پر مد دم تک قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن پہ سنتے پڑھنے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔